بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس میں ہوں آپ کی ٹیچر سمیہ اسحاق۔ آج بچوں، آج سے ہم شروع کر رہے ہیں صورتیں۔ ہماری صورت آ رہی ہے سورہ ممتحنہ۔ سب سے پہلے ہم اس کے تعارف کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں، 13 آیات، 348 اس میں کلمات ہیں، 1510 حروف ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ پارہ نمبر 28 میں شامل ہے۔ جی بچوں، ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی یا جانچنے والی۔ اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ جب ہجرت کر کے عورتیں مکہ سے مدینہ آ رہی تھیں تو رب تعالیٰ نے ان کے ایمان کے امتحان لینے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام ممتحنہ رکھا گیا، یعنی کہ امتحان لینے والی اور جانچنے والی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کے شان نزول کی طرف۔ مکہ مکرمہ میں ایک کافر عورت سارہ نامی ایک عورت تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ مدد کے لیے آئی۔ تو ایک صحابی حاتم بن ابی بلتہ، نام کیا ہے؟ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 10 دینار، ایک چادر اور ایک خط مکہ والوں کے نام دیا۔ اس خط میں یہ لکھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے لیے حملہ کرنے کا پلان بنایا، یہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تم لوگ اپنا انتظام کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر صحابہ کو دی اور حضرت علی مرتضیٰ اور ان کے ساتھ دوسرے صحابی جو تھے وہ خاخ، یہ ورڈ کیا ہے؟ خاخ باغ میں جا کر، عورت مسافرہ عورت ہے، اس کے پاس حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے، وہ لے کر آؤ اور اسے چھوڑ دو، اگر عورت انکار کرے تو اسے قتل کر دو۔ جی بچوں، آگے جانے سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے صحابیوں میں شامل تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان میں سے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ خط کیوں دیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ہوا تھا کہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، لیکن ان کی جو فیملی تھی، ان کی جو بیوی بچے تھے وہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ان کا یہ خط بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا خط بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح وہاں کے جو قریش کے لوگ ہیں وہ حملے کے وقت جب مکہ پر حملہ ہوگا تو ان کے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے۔ تو ایک احسان کے طور پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ خط لکھوا کر بھیجا تھا۔ اور سارہ نامی عورت جو تھی وہ بنی عبد المطلب کی لونڈیوں میں سے تھی، پھر اس کو آزاد کر دیا گیا تھا، لیکن کیونکہ یہ بہت زیادہ تنگ دستی کے عالم میں رہ رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اپنی تنگ دستی کی شکایت لے کر آئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا تھا۔ جب وہ جانے لگی تو حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خط دیا، قریش کے بعد سرباز سرداران۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال پر کی جان کو بچانے کے لیے یہ خط سارہ نامی عورت کو دیا تھا کہ وہ سرداران قریش کو پہنچا دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا دیا تھا، جس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوسرے صحابی جو تھے، جن میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور ان سے یہ کہا کہ تیزی سے جاؤ اور خاخ باغ کے مقام پر عورت ملے گی، اس کے پاس خفیہ خط ہے، اور اگر وہ دینے سے انکار کرے تو اسے قتل کر دو، اور اگر وہ دے دے تو اس کو چھوڑ دو۔ جب یہ صحابہ وہاں پر پہنچے تو پہلے تو سارہ نے منع کر دیا، لیکن پھر جب قتل کی دھمکی دی گئی تو اس نے اپنی چوٹی سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، خط پڑھا گیا۔ خط میں لکھنے والے جو تھے وہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سامنے آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاملے میں بہت جلدی نہ کیجیے، میں کسی طرح اپنے بال بچوں کو مکہ معظمہ میں بالکل بے کس چھوڑ کر آیا تھا، وہاں پر میرے کوئی عزیز و اقارب بھی نہیں تھے، اس وجہ سے میں نے یہ چاہا کہ کفار مکہ پر احسان کر دوں تاکہ وہ اس کے عوض میرے بچوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ان پر یقیناً عذاب آئے گا، میرا خط انہیں بچا نہ سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول فرمایا
ان کے عذر کو قبول فرمانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ جو تھے وہ کہ بدری غازیوں میں شامل تھے، اور بدر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر موجود تمام کے تمام جو غازی تھے ان کی بخشش ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر میں شامل ہونے کی وجہ سے ان کے عذر کو قبول فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالانکہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ کے قتل کی اجازت بھی چاہی تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تب کیا ہوا تھا، اس پر یہ والی آیات نازل ہوئی تھی، سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی تھیں، اور جن میں یہ وضاحت فرمائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے۔ جی بچوں، یہ تھا اس کا شان نزول۔ میں نے بہت زیادہ تفصیل سے آپ کو بتا دیا۔ آپ صرف اتنا ہی یاد کریں جتنا آپ کی بک کے اندر موجود ہے، جتنا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ جو میں نے آپ کو زیادہ تفصیل سے بتایا، اگر آپ کو یاد ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، آپ صرف وہی یاد کر لیں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کے کون سے مضامین شامل ہیں۔ اس سورہ مقدسہ میں منافقین سے دوستی کی ممانعت، یعنی کہ دوستی نہیں رکھنی، اس سے منع کرنے کا حکم ہوا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی تھی، اور اس مثال کی پیروی کا حکم دیا گیا، جو کہ ہم انشاءاللہ آگے آیات کے جب ہم سوالات پڑھیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ویسے اگر ہم جنرل دیکھ لیتے ہیں تو کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر اور تمام لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ بت پرست تھے، وہ خود بت بنایا کرتے تھے رب تعالیٰ کی پیروی کی وجہ سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کے بیٹے تک کو جب رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے تک کی بھی پرواہ نہیں کی، اس کی محبت کی بھی پرواہ نہ کی، اور اپنے بیٹے تک کو رب کی راہ میں قربان کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جن کفار نے دین اسلام کی مخالفت کی، ان سے رواداری کو حکم دیا گیا، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کفار کو آپ ہر وقت تنگ کریں یا ہر وقت ان کو تکلیف پہنچائیں، ان سے بھی رواداری کے بارے میں حکم دیا گیا۔ مومنین مہاجر عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ وہ کفار پر حرام قرار دی گئیں، اور جو کافر عورتیں ہیں وہ مسلمانوں پر حرام قرار دی گئیں۔ اس کے بعد آپ آخری رکوع میں یہ پڑھیں گے کہ عورتوں سے نیکی، پرہیزگاری اور اطاعت خداوندی پر بیت لینے کا حکم، جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ اس کا نام ہی جانچنے والی اور امتحان لینے والی، تو جو عورتیں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتی تھیں ان کی نیکی، پرہیزگاری اور اطاعت خداوندی کی بیت لینے کا حکم ہوا تھا، ان کے ایمان کو جانچنے کا حکم ہوا تھا کہ کہیں اپنے اہل و عیال گھر والوں سے ناراض ہو کر یا ان سے لڑائی جھگڑا کر کے تو نہیں آئیں، کہ وہ سچ میں ایمان قبول کر کے آئی ہیں، اسلام قبول کر کے آئی ہیں، یہ چیز جانچنے کے لیے تبھی اس صورت کا نام ممتحنہ بھی رکھا گیا۔ جی بچوں، اس کے 4 مضامین بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو شان نزول بتایا یہ سارا آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس سے پیچھے جو آپ کے پاس آتا ہے اس کا تعارف، یہ بھی تعارف بچوں زیادہ تر آپ کے پاس آتا ہے آپ کی بلینکس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ رکوع یہ کون سی صورت ہے، کون سی مدنی صورت ہے، اس میں رکوع کتنے ہیں، اس میں آیات کتنی ہیں، اور یہ کون سے پارے میں، یہ والی جو ہوتی ہیں یہ آپ کی بلینکس آتی ہیں، تو بہت اچھے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ تھینک یو۔